کے نام سے، کائنات کا ہر افعال عمل جس کے کن فیکون کے باعث رواں دواں ہے۔ ہم سب آج یہاں ادبی رنگ سیریز کے 5واں پروگرام کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں تمام اساتذہ کرام اور عزیز طالبات کو۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں بلانا چاہوں گی ثنا کو۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ کی پذیرائی کے حوالے سے یہ کتاب فروری 2014 میں اشاعت ہوئی۔ اس کتاب کا موضوع شاعری ہے۔ کتاب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کوئی بھی تخلیق جب منظر عام پر آتی ہے تو اس میں فنکار کا خون جگر شامل ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہوئے جن احساس و جذبات سے دوچار ہوتا ہے، اگر وہ ان کو ذکر نہ کر پائے تو اس کے الفاظ اس کی تحریری صورت میں اس کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں۔ میں دعوت سخن دینا چاہوں گی میم صالحہ ظفر کو کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے موضوع پس منظر سے تمام سامعین کو آگاہ کریں۔ پر اردو سے متعلق اسٹوڈنٹس کی ہے اور ایجوکیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو یقیناً اردو سے تھوڑا سا رغبت رکھتے ہوں گے۔ میڈم عظمیٰ ہے ہمارے پاس، میڈم سائرہ ہیں، یہ بھی اردو کے چاہنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اردو سے محبت کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جیسے میری عمر ہے ویسے میری شاعری ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے نقاد ہیں، لیکن منظر عام پر نہیں، زیادہ نہیں، لیکن انہوں نے ہمارے گھر میں ہماری اصلاح تنقید اور اصلاح کرتے رہے۔ میرے فادر جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں، نہیں دیکھ سکتے، تو ہم لوگ جب چھوٹے سے ہی تھے تو ہم لوگ اردو کی کتابیں لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ان کو سنایا کرتے تھے، پھر ہماری تلفظ کی اصلاح کرتے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے کتابوں سے سلسلہ آگے بڑھتا تھا کیونکہ کتابیں تو تھوڑی سی ہوتی ہیں، اردو کی کتاب تھوڑی سی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جلدی 2-4 دنوں میں۔ پھر ہم لوگ اخبار لے کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو آپ کی بیاض سے اخبار میں آیا کرتا تھا ہمارے جہاں میں، وہ ہمارا سیکشن خاص طور پہ، اور شعر و شاعری کا جتنا اس میں سیکشن ہوتا تھا وہ سنانا ہم نے، اور انہوں نے اس کی ہمیں ٹرانسلیشن بھی کرنی، تشریح کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح کرنی، تلفظ کی اصلاح کرنی، تو بس وہ ہماری تربیت ہوئی اس معاملے میں، یوں کہہ سکتے ہیں۔ پیش کروں گی تو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ مجھے ایک خواب رہنے دو، کتاب کا جو ٹائٹل ہے مجھے ایک خواب رہنے دو، یہ میری ایک تعارفی نظم ہے یا تعارف ہے میرا، کتاب پوئٹری۔ مجھے ایک خواب رہنے دو، حقیقت میں بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا۔ میں پتھر ہوں، مجھے دریا کوئی تحلیل کیا کرتا، میں مٹی بن کے بہہ جاؤں، نہیں یہ ضد نہیں کرنا۔ میری خوشبو کو رہنے دو میری ہی ذات کے اندر، میرے جذبے جھلس جائیں مجھے وہ دھوپ مت دینا۔ میرا دل درد کی بھٹی میں کندن بن کے نکلا ہے، میرا دل درد کی بھٹی میں کندن بن کے نکلا ہے، اسے ہیرا سمجھنے کی کبھی بھی بھول مت کرنا۔ اگر اس کو تراشو گے تو مجھ کو چوٹ آئے گی، اگر اس کو تراشو گے تو مجھ کو چوٹ آئے گی، میری مخلص طبیعت کی حقیقت دکھ اٹھائے گی۔ اگر مت کرنا، مجھے سچ کا سمندر پار کرنا ہے اکیلے ہی، میرا حافظ خدا واحد، تو کیوں مجھدار سے ڈرنا۔ مجھے ایک خواب رہنے دو، مجھے ایک خواب رہنے دو۔ مجھ پر بھی ایک نظم لکھو گی، میں نے کہا تھا سوچوں گی۔ یاد ہے جب تم نے یہ کہا تھا میری راہیں تنہا ہر پل، کیا تم میرے ساتھ چلو گی، میں نے کہا تھا سوچوں گی۔ تم نے کہا تھا میں نے اپنا سارا جیون، اپنی چاہت، اپنے سارے جذبے تم کو سونپ دیے ہیں، کیا تم اپنا اجلا آنچل، رنگین جذبے، اپنا سب کچھ میرے نام کرو گی، کیا تم مجھ سے پیار کرو گی، میں نے کہا تھا سوچوں گی۔ لفظوں میں پرونا بھی ایک فن ہے، اس کے لیے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کریں، ریڈنگ کریں،
یہ مجھے ایک آپ سے کہ اس کے کیونکہ میں نے اپنی بیس یہ بتائی ہے نا کہ یہ چیز تربیت کے ساتھ آتی ہے، یہ صرف چیز محنت کے ساتھ آتی ہے. آپ جتنا پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی، ٹریننگ ہوتی چلی جائے گی، آپ کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور کسی کا ساتھ بھی ہو جو آپ کی اصلاح کرے، کسی اچھے استاد کا کرنا پڑے گا اپنی اس چیز کے لیے. بالکل یہ سیکھنے سے آتا ہے. بالکل چیزیں بچے یہی بات کی کتابوں سے جڑے رہے، یہی ہمارے اس ادبی رنگ کا مقصد ہے، اس لٹریری سوسائٹی کا مقصد ہے کہ آپ کتابوں سے کسی نہ کسی طرح جڑے رہیے، اور وہ آپ کے جیسے پڑھنے سے کوئی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں شاعری کی، وکیبلری آپ کی امپروو ہوتی ہے، اس سے آپ کا تلفظ، جیسے میڈم کا بہت خوبصورت انداز تھا. کئی جگہوں پہ اے اللہ میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس عنوان سے بھی نظمیں ان کی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری اس خطے کی ایک روایت ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ جو مجموعے پائے جاتے ہیں وہ نعتیہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ نعتیہ مجموعے مطلب ایک شاعر کا نعتیہ مجموعہ ہے غیر منقوط، یعنی کہ اس نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے پورے مجموعے کے لیے جس میں نقطہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سرکار دو عالم، میرے گماں کو وہ حسن یقین سے بھر دیں گے، اے غموں کے اندھیرے بھی کیا ڈرائیں گے، اسے غموں کے اندھیرے بھی کیا ڈرائیں گے، در نبی کے اجالے جسے سحر دیں گے. اگر ہم بات کریں کہ فطرت کے حوالے سے مغربی ادب بالخصوص کہ اس میں ہمیں شیلے، کیٹس، ورڈز ورتھ، کالریج اور دیگر ایسے نام ہمارے